سچ بولنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں، اس چیز کا بھی خیال رکھو۔ میں نے ابھی بتایا ہر جگہ حق بولنے کی نہیں ہوتی، بسا اوقات حکمت بھی دیکھی جاتی ہے کہ یہ انسان ہے، اگر میں ڈائریکٹ اسے کہوں گا تو یہ کیا ہوگا، مسجد سے کٹ جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا، یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اسے اکیلے میں بیٹھ کے سمجھاؤ تو اس سے کیا کر لے گا، رجوع کر لے گا، لیکن آپ اگر اسے لوگوں میں بیان کرو گے نا تو وہ رجوع بھی نہیں کرے گا، وہ اور آپ سے بھی کٹ جائے گا، اللہ سے بھی کٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے نمازی ہے، ہمیشہ نماز میں آتا ہے، چوری کر لیا اس نے مسجد میں، نماز کبھی نہیں چھوڑتا تھا، ہمیشہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا تھا، اب اس نے کیا کر لیا، چوری کر لیا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا اس نے چوری کیا ہے۔ عقل مند انسان کیا کرے گا بتائے، اسے کہے گا جو آپ نے یہ حرکت کی نا ایسا نہیں کرنا، یہ اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوتا ہے اس سے، ایسا کہے گا، اسے سمجھائے گا، اور یقین مانیے اگر آپ کا یہ رویہ رہے گا نا تو وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے اب کی بار تو مسجد میں دکھنا نہیں، اب تو مسجد میں بھٹک بھی گیا تو پھر تجھے بتاؤں گا۔ وہ بیچارہ 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، آپ کے اس جملے کی وجہ سے وہ نماز بھی کیا کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ تو دور کا سوچنے کا، کوئی انسان دین سے بھٹکے ہی نہ، دور ہی نہ ہو گئی غلطی تو آپ پرسنل بولے دوبارہ ایسا نہیں کرنا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کر کے سمجھاؤ گے نا تو انشاءاللہ وہ دین کی طرف آ جائے گا، وہ نماز بھی پڑھے گا اور چوری بھی چھوڑ دے گا، نماز اس کو برائی سے روکے گی۔ لیکن ہم اگر یہ رویہ رکھیں گے کہ مسجد میں دکھنا ہی نہیں، آس پاس بھٹکنا ہی مت، تو پھر کیا ہوگا، وہ اللہ سے بھی دور ہو جائے گا اور وہ نماز نہیں پڑھے گا، آپ کے بھی کھاتے میں گناہ آئے گا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ عجیب عجیب اس کے اوپر فٹ کرتے، ایک مچھلی سارے تالاب کو کیا کرتی ہے، گندا کرتی ہے، لیکن اگر وہی مچھلی کو صاف کر دیے تو تالاب بھی تو صاف رہے گا، یہ بھی تو سوچ لو۔ ایک مچھلی گندی ہے نا، سارے تالاب کو کیا کرتی ہے، گندا کرتی ہے، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ مچھلی کو صاف کروں، ہم سوچتے ہو مچھلی نکال کے باہر پھینک دوں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ مچھلی کو صاف کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اس پہ عمل کرو گے۔ جو نماز سے دور ہے اسے نماز سے جوڑو گے۔ جو لوگ بھی اگر ان سے غلطیاں ہو گئی یا برائیاں ہو گئی اس کے اوپر پردہ ڈالو، اسے پبلک میں بیان مت کرو۔ دیکھو اسلام کتنا سخت ہے، اگر کسی کو آپ نے دیکھ لیا نا کہ زنا کر رہا ہے، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے زنا کرنا، آپ نے دیکھ لیا کہ فلاں شخص زنا کر رہا ہے، آپ کو اتھارٹی نہیں کہ آپ جا کر کسی اور کو بیان کر دو جب تک کہ 4 گواہ نہ لاؤ۔ انسان غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تو جب تک 4 گواہ نہیں ہیں آپ جا کر لوگوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ قانون یہ کہتا ہے اگر آپ کے صرف 2 ہی گواہ بھی لا کر دے رہے ہو نا کہ یہ 2 گواہ ہے، تب آپ کو پڑیں گے الٹے جوتے، سمجھے بات؟ آپ نے کسی کو دیکھ بھی لیا ہے تو پھر آپ کیا کرو گے، ہسبینڈ وائف ہے دونوں الگ ہو جاؤ، بھائی نہیں جمری ختم ہو گیا الگ ہو جاؤ، لیکن ہم اگر اسے ڈھنڈورا پیٹیں گے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام اتنا زیادہ سخت ہے ان معاملات میں، لوگوں کے عیب کو چھپاؤ، لوگوں میں بیان مت کرو۔ ایک عورت کے تعلق سے ملتا ہے، اس سے زنا ہو گیا تھا، جب اسے رجم کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کتنی سچی توبہ کی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ ہمیں کیا پتا انسان کیسے توبہ کر لے، کسی کے بھی عیب کو لوگوں میں بیان مت کرو، اس سے بہت اسلام ان معاملات میں بہت سخت ہے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں پہ عمل کرو، انشاءاللہ۔ گناہ ہو گیا انسان ہو جاتا ہے، وہ توبہ کرے گا انشاءاللہ، اس کو اس گناہ سے نکالنے کی کوشش کرو۔ کسی بھی انسان کے گناہ سے نفرت کرو، اس انسان سے نفرت مت کرو، یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر کوئی انسان غلط کام میں ملوث ہے، مثال کے طور پر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، یہ بھی بہت غلط کام ہے، اب کوئی ملوث ہے، اب آپ اس سے نفرت کر کے گھومنے لگ گئے تو کیا وہ دین کی طرف آ جائے گا؟ بتاؤ مجھے آپ لوگ۔ ایک بندہ ہے شراب پیتا ہے، میں نہیں کہتا ہم میں سے کوئی پیتا ہے، کوئی پیتا ہے مثال کے طور پر، تو پھر اب کیا کرو گے آپ، یہ شرابی اس سے دور رہ کے گھومتا ہوں، وہ دین کی طرف نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ رہو گے اور اسے دعوت دیتے رہو گے نا، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ وہ شراب چھوڑ دے گا۔ لیکن ساتھ رہو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، یہ شراب پینا غلط ہے، اس سے مجھے سخت نفرت ہے، لیکن اس انسان سے نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی انسان کے گناہ سے نفرت کرو، اس انسان سے نفرت مت کرو۔ یہ اسلام کے قانون ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ، ہم صرف جانتے ہیں حق بولنا ہے، حق بولنا ہے، حق بولنا ہے، یہ نہیں جانتے کہ حق بولنے کی بھی بہت جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ حق بولنے کی نہیں ہوتی ہے، سچویشن دے کے آتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کے راستے میں بلا رہے ہو تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، آپ کی زبان میں مٹھاس ہونا چاہیے، آپ کی زبان ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان سن کے لوگ کٹنے لگے، یہ تو ہمیشہ یہی بولتا کر کے کیا ہو جائے، بھاگ جائے، ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کرو جس بھی طریقے سے لا سکے آپ دین کی طرف لوگوں کو لاؤ، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک انسان بھی دین کی طرف آ گیا تو آپ کا تو بیڑا پار ہو گیا۔
وہ جتنی عبادت کرے گا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا. آپ کی وجہ سے کوئی انسان ایک نماز میں لگ گیا, اب وہ جب تک نماز پڑھ رہا ہے مرتے دم تک آپ کے بھی کھاتے میں ثواب آ رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں ثواب جاریہ. یہ بزنس کرو نا اللہ سے, یہ بزنس کرنا چاہیے ہمیں. دنیا میں تو بہت ہمارا بھیجا چلتا ہے لیکن یہاں نہیں چلتا. ان جگہوں پر اللہ سے بزنس کرو, لوگوں کو نماز سے جوڑو, لوگوں کو نماز کی دعوت دو. وہ منع کر رہا ہے کوئی بات نہیں پھر دعوت دو, منع کر رہا ہے کوئی بات نہیں پھر دعوت دو. آپ جب اٹھا کر دیکھو گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال دعوت و تبلیغ کیے؟ 950 سال. 900 سال ہے, 9 سال نہیں, 900 سال, 950 سال دعوت و تبلیغ کیے. ایمان لائے تھے صرف 80 سے 85. تو کسی کو بھی محنت کرتے رہو, اپنے دوستوں اور محنت کرتے رہو. ایک بار بھی نماز آ گیا آپ کو ثواب ملنا چالو ہو جائے گا انشاءاللہ.